السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم مایا علی کے 10 بہترین پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، یوں ہی کہانی داؤد ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ کے گرد گھومتی ہے۔ ایک مضبوط ادارے والی عورت، دونوں ایک ہی ثقافتی پس منظر سے ہیں لیکن مختلف دنیاؤں میں پرورش پاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی ایک ایسی دنیا میں قبولیت اور تفہیم کی طاقت کا ثبوت ہے جو مسلسل تیار ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 9، جو بچھڑ گئے۔ یہ پلاٹ بنگلہ دیش کی آزادی کے وقت مغربی پاکستان اور جدید دور کے بنگلہ دیش کے درمیان سیاسی کشمکش کے گرد گھومتا ہے اور 1970 سے 1971 تک کے افسانوی واقعات سے متعلق ہے۔ جو بچھڑ گئے ایک تاریخی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جو کرنل زید آئی فرق کی کتاب بچھڑ گئے پر مبنی ہے۔ اس سیریز کی فلمز کے تحت کر رہے ہیں مہرین عالم بطور سکرین پلے شریک منصف ہیں اور H2 ہدایت کاری اور پروڈیوسرز حسام حسین اپنے بینز اسے علی معین نے لکھا ہے۔ اس میں وہاج علی، مایا علی اور طلحہ جوہر مرکزی کرداروں میں ہیں۔ 1970 اور 1971 میں ترتیب دی گئی جو بچھڑ گئے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ پر مبنی ہے۔ نمبر 8، پہلی سی محبت۔ بنیادی پلاٹ اسلم کے بارے میں ہے جسے راکشی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کے جذبات کا جواب دیتی ہے، لیکن مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اسلم اکرم کا بھائی ہے جو ایک شخص ہے جو رکشی کے والد کی ایک چھوٹی طوائف سے دوسری شادی کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں عزت اسے حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی محبت سے شادی نہ کرے۔ نمبر 7، منمائل۔ مناہل مایا علی سکھر میں مشترکہ خاندان میں رہتی ہے۔ اس کا پڑوسی صلاح الدین حمزہ علی عباسی ایک پرجوش اور ذہین آدمی ہے۔ مناہل کے والد صلاح الدین سے کہتے ہیں کہ وہ مناہل کے کالج میں کم نمبر دے کر اسے ٹیوٹر کریں۔ مناہل اور صلاح الدین ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ نمبر 6، دیار دل۔ کہانی الگ الگ والدین کے ساتھ منقسم خاندانی مسئلے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی رشتوں میں احترام، محبت اور دیکھ بھال کے حوالے سے ایک اخلاق سبق کو ختم کرتی ہے۔ کہانی آغا جان اور ان کے 2 بیٹوں بہروز اور سہیب کے گرد گھومتی ہے۔ بہروز کی منگنی بچپن سے ہی آغا جان کی بھانجی ارجمند سے ہے، لیکن وہ اس رشتے کو ماننے سے انکار کرتی ہے اور روحینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی کلاس میٹ ہے۔ جب آغا خان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اسے کہتا ہے کہ یا تو چھوڑ دو یا ارجمند سے شادی کرو۔ بہروز اپنے والد کے گھر سے نکل جاتا ہے اور آغا جان نے اعلان کیا کہ شادی اپنے چھوٹے بیٹے سہیب جو لیلا سے محبت کرتا ہے کے ساتھ طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوگی۔ ارجمند سہیب سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنا بھائی سمجھتی ہے، تاہم آغا جان کے دباؤ کے بعد وہ راضی ہو جاتی ہے۔ دونوں نے ہچکچاتے ہوئے شادی کر لی اور بہروز نے روحینہ سے شادی کر لی۔ نمبر 5، میرا نام یوسف ہے۔ کہانی یوسف کو ایک ریلوے اسٹیشن پر دکھاتی ہے جو تیزی سے ٹرین میں چھلانگ لگاتا ہے۔ وہ پہلی بار زلیخا کو ٹرین میں دیکھتا ہے اور اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال پاتا۔ دوسری طرف زلیخا اپنے کزنز کی تجاویز کے درمیان پھنس گئی جو اس کے والدین کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں۔ وہ ایک بار پھر یوسف سے ملتی ہے جو اس سے پیار کرتا ہے۔ زلیخا کو لگتا ہے کہ یوسف کے لیے لمحاتی ملاقات سے زیادہ کچھ نہیں۔ نمبر 4، صنم۔ صنم محبت، دوستی، حسد اور رشتوں کی کہانی ہے۔ اس میں حریب عثمان خالد بٹ کے سفر کو دکھایا گیا ہے جہاں اسے سارہ، شرمین علی، عائلہ، حریم فاروقی اور آن مایا علی کے ساتھ تعلقات سے گزرنے کے بعد جیون ساتھی اور ایک ساتھی کے درمیان فرق کا پتہ چلا۔ اس کے ساتھ ہی یہ عائلہ کے بائی پولر ڈس آرڈر پر روشنی ڈالتا ہے جسے بعد میں حریب نے دریافت کیا۔ حریب نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا اور ایک امیر تاجر بننے کے لیے جدوجہد کی۔ وہ اپنے ساتھی اور گرل فرینڈ عائلہ حریم فاروق سے شادی کرتا ہے اور بعد میں اسے سارہ شرمین علی کے ساتھ اپنے سابقہ تعلقات کا انکشاف کرتا ہے جو اپنی کم مالی حیثیت کی وجہ سے اسے بہت پہلے چھوڑ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آن مایا علی ایک محنتی آزاد عورت ہے جو اپنے والد کی موت کے بعد اپنی والدہ شبنم ہنا خواجہ بیات کے ساتھ حریب کے گھر کے ساتھ رہتی ہے۔ شبنم کے سسرال میں شمع قریشی گل رانا اس کی بھابھی چاہتی ہے کہ آن اس کے بیٹے خرم سے شادی کرے۔
نمبر 3، اون زارا۔ اون زارا 2 افراد کے گرد گھومتی ہے۔ اون اور زارا دونوں اپنے گھر والوں سے یکساں طور پر بگڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ دونوں شادی کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کی وجہ سے درپیش مسائل سے بچنے کے لیے، اور ہر موڑ میں موڑ تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 2، دور شہوار۔ دور شہوار کی بیٹی شاندانہ اور اس کے شوہر منصور کے بھانجے حیدر کی گزشتہ 8 برسوں سے ایک دوسرے سے شادی ہوئی ہے، لیکن حال میں ہی ان کے تعلقات میں دراڑ آ گئی ہے۔ لہٰذا شاندانہ نے اپنی جوان بیٹی صوفیہ کے ساتھ مری میں اپنے ماموں کے گھر کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دور شہوار اور منصور دونوں شاندانہ اور صوفیہ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن شاندانہ اپنی ماں سے یہ سوچ کر رشک کرتی ہے کہ اس نے ایک پیار کرنے والے شوہر کے ساتھ آرام دہ اور خوشگوار زندگی گزاری اور اس کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اور اس طرح وہ اکثر حیدر کا موازنہ اپنے والد سے کرتی ہے۔ شاندانہ بھی نیم ڈپریشن کے مرحلے سے گزرتی ہے اور حیدر کو طلاق دینے کا سوچتی ہے۔ منصور کو یہ معلوم ہوا تو وہ حیدر سے ناراض ہو گیا۔ وہ اس معاملے کی اطلاع اپنی بہن حیدر کی والدہ کو دیتا ہے۔ اس طرح صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ شاندانہ کو اس طرح کی تباہ حال حالت میں دیکھنے سے قاصر ایک دن دور شہوار نے فیصلہ کیا کہ وہ شاندانہ کو اپنی زندگی کی کہانی سنائے اور اس کی وضاحت کرے کہ اس کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی شاندانہ اسے سمجھتی ہے۔ نمبر 1، شناخت۔ شناخت ایک لڑکی قرۃ العین یا عینی مایا علی کی کہانی ہے جو ایک جدید آزاد خیال خاندان سے ہے۔ معاملات اس وقت نیا موڑ لیتے ہیں جب اپنے سر کو سکارف سے ڈھانپنا شروع کرتی ہے، جسے عام طور پر حجاب کہا جاتا ہے۔ اس کو اپنے فیصلے پر اپنے خاندان کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ثابت قدم ہے۔